ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدر محترم، اساتذہ کرام اور مہمان اعزام، آج کے اس انجمن میں میرا جو عنوان ہے وہ ہے استقامت. استقامت کا معنی ہوتا ہے جم جانا، اور شریعت میں کہتے ہیں حق کو اپنانے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، کسی بھی حال میں اسے نہ ہٹنا، جیسی بھی مشکل آئے سے اسے برداشت کر لینا. اللہ رب العالمین نے استقامت کا حکم دے تو یہ فرماتا ہے فاستقم کما امرت، بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. محترم سامعین کرام، لیجیے ایک حدیث سنیے جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے سوال کرنے پر استقامت کا حکم دیا. سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے متعلق ایک ایسی بات بتا دیجیے کہ آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت اختیار کرو. محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ اور حدیث میں ایمان والوں کو استقامت کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ استقامت دشمنوں کے مقابلے میں ایک بڑا اور مؤثر ہتھیار ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کفار مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین نے کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی، پھر بھی انہوں نے صبر و استقامت کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے جا کر شکایت کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مشرکین مکہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی اس دعوت کو یعنی توحید کی دعوت کو میں نہیں چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کر دے اور میں اس راستہ میں ہلاک ہو جاؤں. ایک شاعر نے اس کا نقشہ کی تو کہتا ہے میرے ہاتھوں پر لا کر چاند سورج بے کر رکھ دو، میرے قدموں کے تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دو، خدا کے کام سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں جھوٹوں میں میں سچا کہہ نہیں سکتا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا دانا پینا بند کر دیا، ان کو گھر سے نکال دیا، مگر انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی. میرے پیارے بھائیوں، وہ حق پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ظلم کتاب نہ لا کر وفات پا گئے، مگر ان کی ماں سمیہ رضی اللہ عنہ شرمگان ابو جہل نے نیز مار کر شہید کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کے مالک دوپہر کے سخت گرمی میں پتھر کے کنکروں پر لٹایا کرتے تھے، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، مگر ان کے منہ سے ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے عہد عہد میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب العالمین ایک ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے چچا کھجور کی چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیتا تھا، پھر بھی انہوں نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا. ایک شاعر نے اس کا نقشہ کی تو کہتا ہے زمین و آسماں میں جب دھوپ کی گرمی تپتی تھی، مسلم غضب کی دل لگی ریت پر مسلم تڑپتے تھے، نشان سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر دھڑتے رہتے تھے پرہو سخت ان کے پتھر ان کے سینوں پر. محترم سامعین کرام، گویا ہر قبیلہ اپنے قبیلہ کی مسلمان والوں کو افراد کو طرح طرح سزائیں دے رہا تھا. جن کو کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر عباش اور سرداروں نے ایسے ظلم و ستم جاری رکھے جسے سن کر مضبوط دل انسان بھی کام جاتا. میرے پیارے بھائیوں، آج صرف زبان سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم استقامت اختیار کر رہے ہیں، آج صرف زبان سے جنت نصیب نہیں ہوگی میرے پیارے بھائیوں، اور استقامت کا مظاہرہ کرنے پر جنت نصیب ہوگی. جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اس پر جمے
رہے, یعنی اس پر استقامت اختیار کرتا رہا. وہ اہل جنت ہے جو ہمیشہ انہی میں رہیں گے. ان کے اعمال کے بدلے وہ جویا کرتے تھے. لہٰذا ضرورت اس بات کے کہ ہر حال میں استقامت اختیار کی جائے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. اور ہمیں جب بھی زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو, آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.